السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، میں عائشہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی عائشہ، میرا سوال ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور وہاں پر میں دیکھتی ہوں جو میری جو کولیگس ہیں وہ لباس بہت اچھا پہنتی ہیں، بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں، تو وہ دیکھ کر مجھے بھی خیال آتا ہے کہ میں بھی ایسے ہی کپڑے پہنوں۔ تو جب میں وہ کپڑے خریدتی ہوں تو کیا ان کا بھی مجھے حساب دینا ہوگا کل کو کہ یہ اتنے کپڑے پہننا اور ان سے انسپائر ہونا اور اپنے لباس کو مینٹین کرنا؟ ٹھیک ہے، دو سوالات ہو گئے ہیں بس۔ اب ایک وہ پہلے والا جو خواہشات والا ہے، جو ہمیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ عمارات دیکھتے ہیں نا، بنیادی طور پر کوئی بہت مالدار ہے، وہ کسی کی فراری دیکھ لی ہے اور کسی کی کوئی اس نے سی بس دیکھ لی ہے سیر کرتے ہوئے، اس کا دل کرتا ہے میرے پاس تو سائیکل نہیں ہے، یہ سی بس پہ گھوم رہا ہے۔ اور یہ خاتون جو ہے انہوں نے فون کیا ہے، یہ بھی کہ کپڑے اگر خریدتی ہیں اچھے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا دونوں۔ جہاں تک سوال کی بات ہے، میں اس کے حدیث سے استدلال کرتا ہوں۔ ایک تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کو تم سے ہر نعمت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ تو یہ تو ذہن رکھنا چاہیے کہ جو چیز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے قل من حرم زینت اللہ التی بھی تو ہے نا، نہیں میں بتانے لگا نا کہ جو چیز ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے وہ نعمت ہے۔ ایک ہے سوال کا ہونا، ایک ہے اس میں پاس ہونا۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ اگلا حصہ بیان کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تو آپ کے ساتھ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دونوں تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو کسی صحابی کے گھر گئے اور بھوک بھی تھی، پیاس بھی تھی، تو انہوں نے کچی کھجوریں جو تھیں نا وہ پیش کی، ساتھ سادہ کنویں کا پانی پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کو ان کے متعلق بھی پوچھا جائے گا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پریشانی بھی دیکھیں، بھوک بھی دیکھیں، تو اب ملا ہمیں کیا ہے، کوئی بہت سٹینڈرڈ کی چیز تو نہیں ہے، کچی کھجوریں، اس پر بھی پوچھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا ہاں، قیامت کو آپ سے ٹھنڈے پانی اور سائے پر بھی سوال ہوگا۔ تو جو ہر نعمت ہے، ایک تو یہ تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سوال ضرور ہوگا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ ₹1,00,000 کا سوٹ پہننا چاہتے ہیں، پہنے، آپ کو کون روک رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک صحابی نے کہا میرا دل کرتا ہے میرا جوتا، میرے کپڑے دوسروں سے بہتر ہوں، تو کیا یہ تکبر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں، تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرا دینا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ پھر ایک اور جگہ آپ نے فرمایا اللہ اپنے بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھنا چاہتا ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ جو سوٹ لینے جا رہے ہیں کیا وہ حرام کی کمائی کا تو نہیں، کسی کا حق مار کے تو نہیں، ایلیگل ذرائع تو نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو حلال کی کمائی سے دیا ہے تو آپ کی وسعت ہے، آپ جائز طریقے سے استعمال کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کام خراب وہاں ہوگا جب آپ کا منہ سرخ نہیں ہے، آپ تھپڑ مار کے سرخ کریں گے۔ مفتی صاحب، یہ جو نوجوان نے ہمیں سیالکوٹ سے سوال کیا تھا، اس پر آپ ذرا رائے دیجیے گا کہ جو لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پھر دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن نے واضح طور پہ فرما دیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ ساری چیزیں جو دنیاوی آسائشیں ہیں، ان کو بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ یہ دنیا کا سامان ہے۔ بندہ صرف یہ دیکھ لے کہ میرے، جس طرح ابھی شیخ صاحب نے بات کی کہ آپ کے ذرائع کیا ہیں، اگر آپ ان کو مینج کرتے ہوئے، اسلام نے کسی جگہ پر بھی روک نہیں لگائی کہ اتنا کماؤ اتنا نہ کماؤ۔ آپ پورے قرآن کا حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ اتنا کماؤ اس سے زیادہ نہیں، صرف آپ نے مینج کرنا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں آپ نے خرچ کیا۔ قیامت کے دن بندہ ایک قدم بھی نہیں اٹھا پائے گا۔ جو قبر کے سوالات ہیں نا 3، یہ تو ہر بندے کو یاد ہے۔ جو قیامت کے سوالات ہیں ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ تم نے دنیا کا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ وہ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس دن تو بکریاں اور اونٹ بھی پہنچیں گے اپنے بھاری بھاری، بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھیں آپ نے اگر مال کا حق ادا کر دیا ہے نا، آپ کے پاس جتنا مرضی مال ہے، آپ نے اس مال کا حق ادا کر دیا، اس میں سے زکوٰۃ آپ نے ادا کر دی، صدقات نافلہ اگر آپ نے اس میں سے ادا کر دی تو وہ مال آپ کے لیے پاک ہے۔ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو خرچ کہاں کریں، اپنے اوپر خرچ کرنا، اپنی اولاد کے اوپر خرچ کرنا، بیوی بچوں پر خرچ کرنا، اور مناسب طریقے سے اگر کیونکہ ایک کہتا کلامی کے معذرت چاہتا ہوں، یہ بات پھر جو ہے نا جب اس طرف جاتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر، قیادت کے اوپر دیکھتے ہیں۔ تو ہم چونکہ جمہوری ملک میں ہمارے سیاسی قائدین ہیں، تو ان کے تو جو ملبوسات ہیں، جو پہناوے ہیں، وہ تو رہتے ہیں خبروں میں، تو وہ تو لاکھوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں، کروڑوں کی گھڑیاں ہوتی ہیں، لاکھوں کے جوتے ہوتے ہیں، تو کیا وہ تو کہتے ہیں کہ پھر ہمارے جائز ہیں؟ دیکھیں جائز کسی کے کہہ دینے سے تو نہیں ہو جائے گا، ہر بندہ اپنی طرف سے تو کہے گا کہ جائز ہے، لیکن ہر چیز کو لوٹایا جائے گا قرآن و سنت کی طرف، کہ اگر قرآن و سنت میں
کوئی ایسے اشارے ملتے ہیں کہ اس کی کمائی جائز ہے تو فابہا، نہیں تو پھر اس پر پکڑ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے جو بھی دنیا کے اندر استعمال کیا، جو بھی آپ نے لیکن وہ سارے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں نا تو قانون سازی ہو جاتی ہے نا مفتی صاحب، پھر وہ کہتے ہیں ہمارے لیگل ہو گئے ہیں، پھر کیا کریں؟ اپنے طرف سے رعایت نکالنا۔ اگر کسی بندے نے علم اس وجہ سے حاصل کیا کہ اپنے لیے رعایت نکالے تو یہ بھی کل قیامت کے دن جواب دہ ہوگا۔ ایک کالر لے لیں، ایک کالر لے۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ، کہاں سے؟ ہم عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عمران صاحب، میرا سوال ہے کہ ہمارے معاشرے میں نا لڑکوں کی شادیاں بڑی لیٹ ہوتی ہیں۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ 30-35 سال کی عمر میں جب آپ سیٹل ہو جاؤ گے تب آپ کی شادی کی جائے گی، تو اس دوران اپنے نفس سے ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مصعب، ان کی بات آپ مکمل کر لیں۔ بات وہی خواہشات کی تھی، تو خواہشات کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ہی میں ان کی بات کو بھی شامل کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جہاں پر نوجوان نسل کو خطاب فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے بہتر، یہ نوجوان نسل کو خطاب ہے کہ جو اس عمر کی حصے میں ہیں کہ جہاں پر نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض فی الوقت نکاح نہیں کر سکتے، کوئی درمیان میں عارضہ ہے، کوئی سمجھ لیں کہ مال و دولت کے حوالے سے یا کوئی بھی درمیان میں رکاوٹ ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کہ پھر تم روزے رکھو۔ روزہ رکھنا تمہارے لیے تمہاری ان خواہشات کو توڑنے کا ایک باعث بنے گا۔ اس لیے جب تک آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ شادی آپ کے لیے ضروری ہے لیکن کوئی اور درمیان میں رکاوٹ ہے، تو پھر روزہ رکھنا۔ اور قرآن نے اسی بارے میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ خواہشات کا جو متضاد ہے نا، الٹ ہے، وہ تقوی ہے۔ جب تقوی کی صفت آپ کے اندر آ گئی تو آپ کی خواہشات خود آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائیں گی۔ کس طریقے سے پھر آج اس جو ابھی کالر کا ایک سوال تھا کہ نوجوان نسل کے لیے کیا پیغام ہے؟ اگر آپ ارد گرد یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواہشات آپ کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ساتھ والے گھر میں گاڑی ہے، آپ کے پاس سائیکل نہیں ہے، سامنے والے گھر کے پاس 3 گاڑیاں ہیں، آپ صبح روزانہ گھر سے پیدل نکلتے ہیں، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے، وہ کسی کی شادی ہو گئی ہے، کسی کی شادی نہیں ہوئی، کوئی 2 کر گئے، کسی کی 2 ہو گئی ہیں، وہ 2 کے ساتھ خوش ہے، وہ اکیلا گھر سے نکلتا ہے، کہتا ہے یار میری ابھی 1 بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ تو مسائل ہیں لوگوں کے۔ بس اس میں دونوں پہلو ذہن میں رہنے چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو نوجوان نے بات کی، صاف سیدھی بات ہے، اگر کسی نوجوان کی عمر 35 سال ہو گئی ہے تو سوال یہ بنتا ہے اس کی وجہ اس کے والدین ہے یا اس کی اپنی ذات ہے یا ان کا سٹینڈر ہے۔ ٹھیک ہے، اس وقت پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ وہ لڑکیاں ہیں یا ان کے عورتیں کہہ لیں کہ ان کی عمر 35 سال سے زیادہ ہے۔ اب 1 کروڑ سے زیادہ اگر ایسی لڑکیاں جن کی عمر 35 سال کو کراس کر گئی ہے، تو لڑکے بھی اسی طرح، ان کی بھی بہت زیادہ ایج ہے۔ تو ان کا جو خود ساختہ سٹرکچر ہے کہ میں ابھی سیٹل نہیں ہوا، میری تعلیم ابھی مکمل نہیں ہوئی، میں اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو سکا، تو انشاءاللہ 4-5 سال اور ٹھہر جائیے، اپنے پاؤں پہ ویسے ہی نہیں کھڑا ہو سکے، تو اس کو کس نے رشتہ دینا لینا ہے؟ تو یہ جو خود ساختہ ڈیزائن ہے، ایک تو ان کو ختم کرنا چاہیے اور بندے کو اپنا سٹینڈرڈ تھوڑا نیچے لے کے آنا چاہیے۔ فلمی دنیا اور ہے جہاں سے دیکھ کے سارے لڑکے لڑکیاں اپنا ہیرو ہیروئن تلاش کرتے ہیں، اور یہ جو نارمل حقیقی زندگی ہے نا، 80 منٹ کی فلم 80 سال کی عمر سے کبھی بھی ٹیلی نہیں کی جا سکتی، وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ایک تو اپنا سٹینڈرڈ تھوڑا نیچے لے کے آئیں، اللہ کے دین کو بنیاد بنائیں، سادگی سے شادی کریں۔ یہ نعم البدل جب تک نہیں نہ ملے گا، تو اس کا میں سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ کہ رمضان کے روزے کتنی تھوڑی دنیا رکھتی ہے۔ حق یہی ہے، اسلام یہی سمجھاتا ہے کہ جس نے ڈیلے کرنا وہ روزے رکھے۔ پرابلم تو یہ ہے جب وہ فرض نہیں رکھے گا تو نفلی کیسے رکھے گا؟ تو وہاں پر آئیڈیل حال ہے اس کی شادی کی جائے، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ محنت کر کے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے فراری لینی ہے تو آپ محنت کر کے لیں، آپ کو کون منع کرتا ہے؟ لیکن محنت کریں نا اور آپ فراری والوں کے ساتھ فرار ہونے کی بات کریں تو یہ تو مسئلے کا حل نہیں ہے۔ لیکن اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس فراری ہے وہ فرار ہو کے بھی بچ جائے گا، تم نہیں بچو گے۔ لیکن یہاں ایک بڑا کمال کا نسخہ ہے، اگر ہم سب اس کو قبول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں اس کو کہتے ہیں سیغہ امر، کمانڈ کا سیغہ، حکم دیا نا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز قائم کرو یا نہ کرو، یہ آپشنل نہیں ہے، قائم کرو نہیں کرنی۔ تو یہاں آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے نیچے ہے اس کی طرف دیکھو، یہ آرڈر ہے، اور جو تم سے اوپر ہے اس کی طرف نہ دیکھو۔ اچھا آگے پھر جو بات ہے نا وہ بڑی اسپیشل بیان کی، فرمایا اگر تم اپنے سے اوپر دیکھو گے، جو سٹیٹس تمہارا موجود ہے نا تم اس کی ناشکری کر بیٹھو گے۔ اچھا جب اس کی ناشکری ہونی ہے تو پھر چیزوں میں کمی نہیں آنی، وہاں خوفناک ریاکشن اللہ کی طرف سے کہ شکر ادا کرو اور لے لو، ناشکری کرو تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔
تو عذاب والا بندہ کبھی ریلیکس نہیں رہ وَلَا سکتا. إِن كَفَرْتُمْ ٹھیک ہے، ان عذاب لشدید. تو مسئلہ صرف یہ ہے ہم اپنے حصے کی محنت کریں، محنت کے بعد اللہ پر توکل کریں اور اپنے سے نیچے زیادہ لوگوں پر توجہ کریں. انشاءاللہ ہمارے پاس سائیکل بھی ہوا تو پورا مزہ آئے گا. پورا مزہ آئے گا. سائیکل چلانے کا بھی اپنے مزہ، بارش میں بھیگتے گا. لوگوں نے چلائی ہوئے لاہور کی سڑکوں پہ جب بارش ہوتی تھی آج سے 20 سال پہلے سائیکلیں ڈوب جاتی تھی پانی میں. بڑے امیر لوگ آج کل سائیکل ہی چلا رہے ہیں. وہ ویسے بھی اگر آپ کی عمر اللہ کرے آپ کو زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر آپ کو ورزش کے لیے کہے گا جو تم سائیکلنگ کرو. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں پہ ہیں، کون صاحب ہے ہمارے ساتھ اس وقت؟ لائن ہوگی جی ڈراپ. دوبارہ آپ کال کیجیے گا، آپ کا سوال پروگرام میں شامل کرتے ہیں. مفتی صاحب جیسے ابھی یہ ذکر ہو رہا ہے، جیسے پہلے آپ نے کہا کہ لوگ غلط بیانی بھی عادتاً کرتے ہیں. لوگ کچھ لوگوں کی عادت بھی بن جاتی ہے کہ انہوں نے بلا وجہ ہی کسی اور کے کام میں بھی ٹانگ اڑانی ہے. تو یہ بھی نفس کے تابع ہیں کہ اپنا کرنا نہیں اور کسی کو کرنے نہیں دینا. دیکھیں جہاں تک بات ہے کہ گناہ سارے کے سارے یہ ہوتے تو شیطان کی ہی طرف سے ہیں، اور اسی جو طاقت ہے نا ایک نفس امارہ کی، اسی کے ذریعے سے گناہ جو ہیں ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن صرف بات یہ ہے کہ جب آپ کا نفس کوئی ایسی ڈیمانڈ کرے، ایسی خواہش کرے کہ جو آپ دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے منافی. اچھا کالر لے لیں، جی جی ڈراپ ہو جائے گا نا. قرآن و سنت کے منافی یہ شروع. السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ وعلیکم السلام، شعیب بات کر رہا ہوں کراچی سے. بہت میرا سوال تھا کہ جب بھی ہم کوشش کرتے ہیں نماز پڑھنے کی 5 وقت کی، کہ ارادہ کرتے ہیں کہ کسی طرح نماز پڑھیں، اسٹارٹ کرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی ایسی سچویشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے نماز پوری پڑھ نہیں پاتے باقاعدگی سے. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. یہ تو وہ ایک جو پیچھے لگا ہوتا ہے نا، جس کی ابھی ذکر کر رہے ہیں مفتی صاحب، وہی کہنا ہے سویا. نفسانی خواہشات، یہ سوال اس کا بھی جواب. یہی جو نفسانی خواہشات ہیں نا، یہی انسان کو گناہ کرنے کی طرف ابھارتی ہیں. بس کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب بھی کوئی ایسی خواہش دل میں پیدا ہو تو جو قرآن و سنت کے منافی ہو تو آپ نے اس کا الٹ کرنا ہے. الٹ کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کی جانب بائی فورس اپنے آپ کو مفتی صاحب یہاں پہ تو اگر کوئی گواہی دینے کی بات آتی ہے، وہ بندہ سچ بولنا چاہتا ہے، اس کو کہتے ہیں تو دے رہے بڑا طاقتور ہے. اس کی وجہ حافظ صاحب یہ ہے کہ جب مصیبت پہ جائے گی، جب دیکھیں ہر انسان کو کہتے ہیں ہی از ناٹ اے گڈ اینیمی مین. وہ چیزیں جو حافظ صاحب ایک قوت وہ دل کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہوتی ہے نا، جو انسان کو گناہ کی طرف ابھارتی ہے، اسی کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلے تو حلال کا استعمال، حلال استعمال کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع. اور پھر یہ بات یاد رکھے کہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے نا، اور جو تخلیق فرمانے والا ہے وہی فرما رہا ہے کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے. اور جب یہ بات اس کے ذہن میں پکی ہو جائے، راسخ ہو جائے، تو پھر یقینی طور پر یہ گناہوں کو چھوڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف اپنے آپ کو لگانے کی کوشش کرے گا. جہاں تک کالر کے سوال ایک اور کالر لے لیں.